بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزات۔ ناظرین کرام، حضرت الیاس علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کا خلیفہ اور جانشین ہیں۔ بیشتر مورخین کا اس بار اتفاق ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن ایزار بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بعثت کے متعلق مفسرین کا اتفاق ہے کہ وہ شام کے باشندوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، اور بالبک کا مشہور شہر ان کی رسالت اور ہدایت کا مرکز تھا۔ ان دنوں بالبک شہر پر ارجب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا، اور ان لوگوں کا سب سے بڑا بت بال تھا، جو سونے کا بنا ہوا تھا اور 20 گز لمبا تھا، اور اس کے 4 چہرے بنے ہوئے تھے، اور 400 خدام اس بت کی خدمت کرتے تھے، جن کو ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ اور اس بت میں سے شیطان کی آواز آتی تھی، جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کا حکم سنایا کرتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت الیاس علیہ السلام ان لوگوں کو توحید اور خدا پرستی کی دعوت دینے لگے، مگر قوم ان پر ایمان نہیں لائی، بلکہ شہر کا بادشاہ ارجب ان کا دشمن جاں بن گیا، اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ شہر سے ہجرت فرما کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے، اور پورے 7 برس تک خوف و ہراس کے عالم میں رہے، اور جنگلی گھاسوں، جنگلی پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے۔ آپ نے مشکلات سے تنگ آ کر یہ دعا مانگی کہ الہی، مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ تو آپ پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ، اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ اس مقام پر پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو گئے تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع نے آپ کو دیکھ لیا اور پکارا کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔ یہ نشانی تھی کہ میں نے تم کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا، اور آپ کو کھانے اور پینے سے بے نیاز کر دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا، اور حضرت الیسع علیہ السلام نہایت عزم و ہمت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہر دم قدم پر ان کی مدد فرمائی، اور بنی اسرائیل آپ پر ایمان لائے اور آپ کی وفات تک ایمان پر قائم رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کے لیے مسخر فرما دیا، اور آپ کو 70 انبیاء کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا، اور روایات میں آیا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں، اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت الیاس علیہ السلام تو جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر کرتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے جبکہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، تو راستے میں ایک آواز آئی کہ یا اللہ، تو مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ تو میں پہاڑ میں داخل ہوا تو اچانک یہ نظر آیا کہ ایک آدمی نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس، لمبی داڑھی والا نظر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تم رسول اللہ کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو، اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس آ کر حضور سے سارا معاملہ عرض کیا، تو آپ مجھ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور جب آپ ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبان دیر تک گفتگو فرماتے رہے، اور آسمان سے ایک دسترخوان اتر پڑا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلا بھیجا، اور میں دونوں حضرات کے ساتھ میں نے کھانا کھایا۔ پھر جب ہم لوگ فارغ ہو گئے تو آسمان سے ایک بدلی آئی، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے